موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ یوں تو عیدیں بہت سی ہیں، ماہ رمضان کی تکمیل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید الفطر کو بھیجا، روزے مکمل ہوئے، اللہ نے کہا عید منا لو، عید الفطر۔ حج کی تکمیل پہ اللہ نے عید الاضحیٰ کو بھیجا، اور جب پورا دین مکمل ہو گیا تو اللہ نے عید غدیر بھیجا۔ تکمیل دین پہ عید غدیر آئی ہے، اور تمام عیدوں میں جو مقام عید غدیر کا ہے وہ کسی اور عید کا نہیں۔ اسی لیے الاعیاد اربع، بہت سی احادیث ہیں کہ عیدیں بہت سی ہیں، لیکن عید اکبر سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، کیونکہ تمام عیدوں میں مسلمان مشترک ہیں، تمام مسلمان ان عیدوں کو مناتے ہیں، لیکن جب غدیر کی نوبت آتی ہے تو صرف اور صرف ولایت کے ماننے والے غدیر مناتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ عید نصیب ہی نہیں ہوتی، جب تک کہ کوئی ولایت کا ماننے والا نہ ہو اسے عید غدیر نصیب نہیں ہوتی۔ میں آج سارا دن بہرحال باہر رہا ہوں، والد صاحب جو اس وقت ہسپتال میں، میری وجہ کیفیت تھی، لیکن پھر بھی میں ایک کچھ ذہن میں مطالب لے کے آیا ہوں، اور غدیر میں نے اتنی پڑھی ہے، اتنی جگہوں پہ پیش کی ہے کہ اگر غدیر کا دفاع ہی ہمیں لکھ دیا جائے کہ یہ مدافع غدیر ہیں تو ہماری شفاعت کے لیے کافی۔ اگر کسی کے لیے لکھا جائے کہ یہ غدیر کا دفاع کرنے والا ہے تو اس کی شفاعت کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ بڑے بڑے ہمارے علماء نے پوری اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی غدیر خم کے لیے، جن میں بہت بڑا نام ہے علامہ امینی کا، علامہ شیخ عبد الحسین امینی، تبریز کے رہنے والے تھے ایران کے، لیکن نجف میں رہے ساری زندگی، 1970 میں ہی ان کا ظاہراً انتقال ہوا، 69 یا 70 میں، اور ان کی مشہور و معروف کتاب ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب۔ غدیر کتاب اللہ میں، سنت رسول میں، اور ادب میں۔ غدیر کا ادب میں مقام کیا، اگر سنیں گے بہت سی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو جن میں اللہ کی کتاب کا، سنت نبوی کا ہم سب سے پہلے اس کو، سب سے پہلے اسی کو پیش کیا جاتا ہے، اور ادب کو تاریخ میں بہت مقام حاصل ہے۔ میں پچھلے ایک ہفتے میں نے آپ کی 12 مجالس ریکارڈ کروائی ہیں اس لندن کی، اور اس کے علاوہ اتنی مجالس پڑھی ہیں کہ مجھے اب یاد نہیں ہے، 20-25 سے زیادہ میں نے مجالس پڑھی، میرا گلا زخمی حالت میں ہے، تو اس لیے میں آرام سے چلوں گا۔ توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دلیلیں دی ہیں، ان میں سے ایک جو دلیل علامہ امینی نے اپنے انداز سے لکھی ہے وہ کہتے ہیں الغدیر فی الکتاب والسنت والادب۔ اکثر لوگ لکھتے ہیں کسی بھی واقعے کو کہ فی الکتاب فی القرآن والسنہ، اللہ کتاب میں، قرآن میں، اور سنت نبوی میں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن علامہ امینی نے 20ویں صدی میں محنت کرنے کے بعد ایک چیز کو ڈسکور کیا کہ نہیں، ادب سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے غدیر میں کچھ ہوا، لٹریچر سے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں بھئی ادب سے کیا ثابت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھیں صنعات 5 ہیں، میں تھوڑی سی علمی بحث کو لے چل رہا ہوں، غلطی کی ہے میں نے، پتہ نہیں یہ صحیح بھی کیا، یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اب صنعات 5 ہیں، منطق کی روح سے 5 صنعات ہیں، یعنی اپنے مافِ ضمیر کو پہنچانے کے لیے انسان 5 طریقوں کو، 5 آرٹس کو استعمال کرتا ہے، 5 علوم یا فنون کہہ لیجئے، فنون تو سمجھتے ہیں نا حضرات۔ تو اب یہ 5 طریقے ہیں اپنی بات کو پہنچانے کے۔ پہلا ہے برہان، استدلال، دوسرا ہے خطابت،
تیسرا ہے مناظرہ، جسے مجادلہ بھی کہا جاتا ہے، چوتھا ہے شعر، اور پانچواں ہے مغالطہ۔ مغالطہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن سب سے جو اچھی چیز ہے وہ ہے برہان اور پھر خطابت۔ بہرحال ان میں سے ایک ہے شعر۔ شعر جو ہے جب آپ جائیں منطق میں تو وہ کہتے ہیں شعر کی جو تشکیل ہے، جو شعر کی بناوٹ ہے، جو اس کی بنا ہے، جو عمارت ہے شعر کی، وہ تخیل پہ بیس کرتی ہے۔ تخیل سمجھتے ہیں نا؟ سارا کا سارا جو امیجنیشن کے اوپر بیس کرتا ہے، خیال پہ۔ اب چاہے غزل ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی اس کی اصناف ہوں، وہ تخیل پہ بیس کرتی ہے، خیال پہ۔ اب علامہ امینی نے ادب سے غدیر کو ثابت کیا، نہیں پہنچا سکا۔ دیکھیں انہوں نے ادب سے، ادب کا تعلق اس میں شعر کو لے کے آئے، فی الادب، اور ادب کو بحث کرنے کے ذریعے انہوں نے کیا کیا کہ ادبی حلقوں میں غدیر کو لے آئے۔ صرف اور صرف مذہبی اور علمی حلقوں میں محدود نہیں رکھا، ادبی حلقوں میں بھی غدیر کو لے گئے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ اب مصر کے ان محفلوں تک میں غدیر پہ بحث ہونے لگی کہ جن کا تعلق صرف ادب سے تھا، مذہب سے تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ شعر پڑھتے تھے۔ اب شعر پڑھنا تو کہنا بھائی کتاب چھپی ہے جس میں اتنے اشعار اس زمانے کے، زمانہ جاہلیت کے فوراً بعد کا جو دور اسلام کا، یعنی بالکل کہ میڈیول اسلامک ہسٹری، وہاں کی بالکل اس دور کی شاعری کے اندر۔ اب علامہ امینی نے یہ بحث کی کہ دیکھیں شاعری کا تعلق ہے تخیل سے، خیال سے، امیجنیشن سے۔ اگر کئی سو شعراء غدیر کو لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے تصور نہیں کیا، خیال میں نہیں سوچا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غدیر میں۔ بات پہنچی میری؟ انہوں نے ادب کو اس انداز سے کتاب میں درج کیا کہ ادبی حلقے تک ماننے پہ مجبور ہو گئے غدیر میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، کتنا اسلوب ان کا پیارا ہے کہ انہوں نے ادبی حلقوں کے اندر بھی غدیر کی ساری بحثوں کو اجاگر کیا، اور مولا کے وہ فضائل کہ بھئی اب یہ شاعر، یہ شیعہ تھا سنی تھا، انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا شاعر ہے، سنی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے عموماً جب بڑی شخصیات ہو جاتی ہے نا تو ہر آدمی اپنی طرف نسبت دیتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں نا تو کوئی اہل سنت بھی یہ نہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ سبھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے ہر طبقے سے جا کے سوال کر لیجئے، ہر طبقہ کہے گا، ہر حلقہ کہے گا، ہر فرقہ کہے گا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اہل بیت کو مانتے ہیں، کیونکہ اہل بیت باعظمت ہیں۔ تو اب کئی لوگ صرف عظمت کی وجہ سے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ بھئی کیا مانتے ہو؟ بھئی ہمارے جیسے تھے، تو پھر کہاں مانتے ہو؟ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اگر اپنے جیسا مانتے ہو تو پھر نہیں مانتے، کہ نہیں ہم مانتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو کچھ کی عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ تو کچھ ایسی ہستیاں بن جاتی ہیں کہ انہیں کوئی نہ مانتا ہو تب بھی کہتا ہے ہم انہیں مانتے ہیں۔ چند ایک نام لوں گا، پتہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ بہت عربوں کی سب سے بڑی ڈکشنری کا نام ہے لسان العرب، ڈکشنری ہے 18 جلدوں پہ۔ کتنی؟ سوچ سکتا ہے کوئی آدمی اتنی بڑی ڈکشنری لکھنا بھی کوئی دل گردہ چاہیے، محنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں محنت نہیں چاہیے تو پھر لکھ دیجیے آپ، میں اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو 18 جلدوں پہ ڈکشنری عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری تاج العروض کے علاوہ یہ بڑی بڑی ہیں، اور یہ لسان العرب کس کی ہے؟ ابن منظور۔ منظور تو ابن منظور نام ہے۔ کون ہے یہ شیعہ ابن منظور، سب سے بڑی لغت لکھنے والا شیعہ۔ لیکن کوئی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ شیعہ، ہر آدمی کہتا ہے نہیں ہمارا، کیوں؟ کیونکہ ادیب اتنا بڑا ہے۔ اب اس زمانے کے بہت سے شعراء، اب اس زمانے کے بہت سے لوگوں پہ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے جناب سلمان فارسی شیعہ تھے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، کچھ لوگوں کے شاید نے پریشان کر دیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو مثال کے طور پہ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں، آپ کو پوچھے وہ شیعہ تھے سنی تھے، ہم کہیں شیعہ۔ جناب ابو ذر شیعہ، شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت کو مانتا ہو اور دشمنوں سے بیزار ہو۔ تو ان کے کردار سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دشمنوں سے بیزار تھے یا نہیں تھے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، اگر پہنچتے رہیے گا آپ، میں اشارہ کر کے پہنچ رہا ہوں۔ تو اشارے گرامی، اب یہ اس زمانے کی ہستیاں، اب بہت سے ادبا پہ بحث ہوئی بھئی یہ ادیب شیعہ تھا یا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مانتے نا آپ کا؟ ہاں مانتا ہوں۔ تو بھئی یہ دیکھیے ان کا کلام موجود ہے، غدیر خم میں کچھ ہوا،
انہوں نے غدیر خم پہ پورا قصیدہ لکھا، علی کے فضائل کے اندر اتنا قصیدہ لکھا. تو اب بہت سے ادبی حلقوں میں علامہ امینی نے سارے قصائد جمع کرنے کے بعد بحث شروع کروا دی. ہر آدمی شعر پڑھتا، کہتا شعر بہت اچھا ہے، کس کا ہے؟ فلاں شاعر کا. کس مقام پہ کہا؟ کہ غدیر کے لیے کہا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو انہوں نے قرآن اور سنت سے بحث کو صرف محدود نہیں رکھا، بلکہ وہاں سے لے کے ادب میں لے گئے. تو عزیزان گرامی، بہت سے ادبا نے پھر باقاعدہ بحث شروع کر دی، غدیر میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. تو سارے لوگوں نے پھر ماننا شروع کر دیا. پہلے تو بڑا آسان طریقہ ہے، یہ سائنس نے دیا. البتہ ہر وہ شے جس کا انکار کرنا ہو نا، کہتے بھئی یہ لیبارٹری میں نہیں آ سکتی شے، اس کا مطلب ہے نہیں. خدا لیبارٹری میں نہیں آ سکتا، اس کا مطلب خدا نہیں ہے. روح لیبارٹری میں نہیں آ سکتی، اس کا مطلب ہے نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی شے کا انکار کا. تو اب بھائیوں نے پہلے تو غدیر کا انکار کیا. جب ہمارے علماء نے ثابت کر دیا کہ بھئی غدیر ہوئی ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہوا، تو ان سب نے کہا ہاں غدیر میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، لیکن وہاں مولا کے معنی دوست کے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو اب ماننے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، مولا بے معنی ہے دوست. پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی بہت مشہور پاکستان کے، میں کیونکہ لائیو جا رہا ہے، تو کہا کہ بھئی فلاں ان کو آپ لوگ مولوی صاحب نہیں کہتے، مولانا کہتے ہیں. بہت بڑے دیوبندی نام ہے، کہ مولانا کہیں گے. مولانا کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ مولانا کہیں انہیں؟ کہتے ہیں مولانا کا مطلب ہوتا ہے پیشوا. نہیں پہنچا سکا. مولانا یعنی ہمارے مولا. مولانا یعنی ہمارے مولا. تو کہتے ہیں مولانا یعنی پیشوا، یعنی رہبر، یعنی لیڈر، اسے کہتے ہیں مولانا. مولوی صاحب کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں جس کے پاس بھی کوئی عہدہ ہو، منصب، اچھی چیز ہو، اسے مولوی. تو مولانا کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، رہبری ہو. کہا بھئی جب غدیر میں کہتے ہو من کن تو مولا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہاں دوست کے معنی میں. اپنے مولانا کو کہو تو کہ نہیں پیشوا کے معنی میں. پہنچ تو گئے ہوں گے. تو کہا انہیں مولوی صاحب نہیں کہہ سکتے، یہ مولانا. کیوں مولانا؟ کیونکہ یہ رہبر ہیں، کیونکہ یہ پیشوا ہیں، کیونکہ یہ لیڈر ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو کہا اس لیے انہیں مولانا کہا جائے گا. غدیر میں پھر مولانا سے تم نے مولا جناب امیر علیہ السلام کے متعلق لیا تو مولانا بدل دیا. تو عزیزان گرامی، میں نے مسلمانوں میں یہ دیکھا، جہاں جو چیز سوٹ کرتی ہے وہاں پہ معنی بدل لیتے ہیں. زیادہ تخت تو نہیں بول رہا ہوں. ابھی تو میں کیونکہ وہ مجھے بتا دیا کہ لائیو جا رہا ہے تو اپنے بیگانے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. چلے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھی چلتے رہیے. تو عزیزان گرامی، میں چند مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. تو اب غدیر خم کا میدان رسول اسلام نے سجایا. میں پورا کا پورا ایک واقعہ غدیر پہلے پیش کر دوں اور پھر کچھ ایسے فضائل پیش کروں گا جو مولا سے مخصوص ہے، کہ جناب امیر کے مخصوص فضائل پہ اختتام پہ پیش کروں گا انشاءاللہ. سن لیجیے. تو اب غدیر خم کا میدان سجنے والا ہے. 18 ذی الحج ہے. سارے کے سارے حاجی حج کر چکے. جب حج کر لیتا ہے نا آدمی، پہلے تو جلدی چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، جب حج ہو جاتا ہے تو پھر جانے کی جلدی ہوتی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، سارے حاجی حج کر لیا. اور آپ جانتے ہیں کہ حج میں سر منڈوا لیا جاتا ہے، حلق ہوا ہوا ہے، سخت گرمی، وہ بھی مکے کی گرمی. مدینے میں تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، مکے کی گرمی قابل برداشت نہیں ہے. بہت شدید گرمی ہوتی ہے اور خشک، کہ جہاں پہ انسان ڈی ہائیڈریٹ کر جاتا ہے. بس ایک مرتبہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی آیت نازل ہوئی ہے. لوگ حاجی سب کے سب چل پڑے. اور غدیر کہا جاتا ہے جہاں پانی جمع ہو اور بہت بڑا میدان ہو، اسے کہتے ہیں غدیر. اور خم اس جگہ کا نام تھا. تو غدیر و خم، کہ کون سی جگہ جہاں جمع ہوئے؟ خم کی جگہ پہ. کیونکہ غدیر تو کئی جگہوں پہ ہو سکتے ہیں، جہاں پہ پانی ہو اور میدان ہو اسے غدیر کہا جا سکتا ہے. تو لیکن یہ غدیر خم کی بات ہے، اسی لیے ہمارے ہاں غدیر خم اسے بار بار تاکیداً کہا جاتا ہے. بس جیسے پیغمبر اسلام پہنچے، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا ایھا الرسول بلغ. تو اب آخری دو سورہ، آخری سورہ تو ہے سورہ نصر، اذا جاء، یہ بس سورہ نصر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ آخری سورہ ہے، سورہ نمبر 114. سورہ نمبر یعنی 114 قرآن کے سورہ. سورہ نمبر 113 جو قرآن کریم کا ہے وہ سورہ مائدہ. اس لیے سورہ مائدہ آخری سوروں میں سے ایک سورہ مانا جاتا ہے. اس کے اندر آیات بڑی اہم. تو
غدیر خم کی جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 67 آیت نازل ہوئی. ترتیب آیات کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ یہاں پہ یہ آیت ایسے رکھنا. بہرحال تو اب وہاں پہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ یہ نہ کریں تو ایسا جیسے کوئی کار رسالت نہیں کیا. یہ نہ کریں تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. اب یہاں پہ یعنی اس کا مطلب ہے بہت اہم کام ہے. یہ جو بھائی کہہ دیتے ہیں نا کہ کچھ نماز کے مسائل رہ گئے تھے، بھئی جب اصل نماز پہنچانے پہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، بھئی چلتے رہیے گا. بھئی جب نماز پہنچانے کے لیے نہیں کہا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نماز نہ پہنچائی تو آپ نے کوئی کار رسالت نہیں کیا. جب اصل نماز پہنچانے پہ یہ آیت نہیں آئی تو نماز کے کچھ مسائل نہ پہنچانے پہ اتنی بڑی آیت کیسے آ سکتی ہے؟ بھئی مضمون آیت دیکھیں، لہجہ دیکھیں، الفاظ کو ذرا غور سے تو پڑھیں تاکہ اندازہ ہو. دیکھیں آیات وہی ہیں جو سب کے سب سناتے ہیں، اس میں سے نیا نتیجہ کرنا یہ ہر خطیب کا اپنا اپنا کام ہے. اب یہ میری تھوڑی سی محنت سن لیجیے گا. اب یہاں پہ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا، آپ پہ نازل کیا گیا، سب پہ نہیں، آپ پہ نازل کیا گیا، تو اسے پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ اس کار رسالت کو نہ پہنچائے تو آپ نے کوئی کار رسالت نہیں کیا، کوئی کار رسالت نہیں کیا، کام ہی رسالت کا نہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. یہ کام کوئی عام کام نہیں ہے. وہ کہتے نہیں رسول جہاں پہ علی کے اتنے فضائل وہاں پہ ایک اور فضیلت تھی کہ مولا بھی ہیں دوست کے معنی میں. بھائی نہیں، یہاں لہجہ بتا رہا ہے کہ کوئی عام کام نہیں ہے، اور پیغمبر کا اہتمام بتا رہا ہے، عام کام نہیں ہے. جو آگے چلے گئے ان سے کہو واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئیں، جو دائیں بائیں نکل گئے سب سے کہو غدیر میں واپس آ جائیں. اتنا اہتمام بتا رہا ہے، کام بڑا ضروری ہے، نماز کے تھوڑے سے مسائل یا زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہیں. اب پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں تو بڑا اہم کوئی کام ہے جس کا پہنچانا رسول اسلام کے لیے لازم ہے. بھئی ایک اور یہاں پہ روک کے بات کروں، ہمارے ممبروں سے بات کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی رسالت چلی جائے گی. بھئی اللہ یہ طنز نہیں کر رہا رسول خدا کے ساتھ، توجہ. یا اور بہت سے افراد کہتے ہیں کہ اللہ نے ڈانٹ کے کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، نہیں، اللہ ڈانٹ بھی نہیں رہا کہ پہنچائیے. بھئی پیغمبر نے منع کب کیا علی کی ولایت سے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ پیغمبر نے منع کب کیا کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈانٹے گا؟ یہ اللہ کے محبوب ہے، حبیب خدا ہے. تو اب اللہ نے کہا کہ بلغ پہنچا دیجئے. تو اب یہاں پہ مراد کیا جو میں نتیجہ اخذ کیا ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش رہیے گا. کہ پروردگارہ تو نے کیوں کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ یہ کار رسالت نہ کریں تو آپ نے کوئی کار رسالت نہیں کیا. تو کیا نہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طنز نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نے نہیں کیا میں ڈانٹ رہا ہوں پہنچائیے، نہیں، بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے اے میرے حبیب یہ جو ساری رسالت کی زحمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا. اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا، کسی ایرے غیرے کے ہاتھوں میں چلا گیا تو دین ختم ہو جائے گا. دین کی حفاظت کے لیے ایسے ہاتھوں کی ضرورت ہے جنہوں نے خیبر اکھاڑا ہو. علی علی من کنتو مولا، علی علی داماد پیغمبر، علی علی داماد پیغمبر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی حسنین کا بابا، علی علی نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمایا آپ نے؟ یہ میری اپنی کوشش تھی. لوگ ہیں کچھ ایسے ہوں گے کہ جو زہر دینے پہ آمادہ ہو جائیں گے. اس کے بعد مجھے حفاظت کرنی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اسی لیے لقمے نے بول دیا تھا مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ہے.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب یہ صرف شیعہ عقیدہ ہے, یہ صرف شیعہ عقیدہ. اصول کافی اٹھا کے دیکھیں, محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کی 14 کی موت اختیاری ہے. نہیں پہنچا سکا. ہمارا عقیدہ کہ ان 14 کی موت اختیاری, یعنی وہ پورا اختیار رکھتے ہیں کہ جانتے ہیں کربلا میں شہادت ہے, چاہیں تو جائیں چاہیں تو ٹال دیں, انہیں اختیار ہے. اب سمجھ میں آیا, یہ شیعہ عقیدہ ہے, موت ان کی اختیاری ہے. ارے جن کی موت اختیاری ہو تو کیا ان کی ولایت محدود ہو سکتی ہے؟ وہ ولایت مطلقہ کے مالک ہیں, ان کی ولایت عام ولایت نہیں ہے. فضان گرامی, یہاں پہ اب حبیب خدا نے کہا واللہ, میں ایک ایک آیت کے لفظ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں, آیت بس ایک ہی ہے, اس کے اندر ایک ایک پہلو کو دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا خاص اعلان ہے. واللہ یعصمک من الناس, بے شک کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, لیکن اللہ ظالموں کو نہیں ہدایت دیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک دو تو پہنچ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں سارا مجمع پہنچے. بھائی ہر آیت کے اختتام پہ جو اللہ کہتا ہے نا, اپنے نام لیتا ہے, یہ کہتا ہے اس کو ہدایت ہوگی اس کو نہیں ہوگی, اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا. یہ اللہ ویسے نہیں کہہ رہا ہوتا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس کا مطلب ہے جو غدیر کا منکر ہو وہ ظالم ہے. پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. غدیر کا منکر ظالم ہے, اور پیغمبر اسلام سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب یاد رکھیے گا ظالموں کو میں ہدایت نہیں دیتا. اب جو پہلے ہی ظالم ہو, غدیر میں آ کے, میں ایک جملہ کہنے والا ہوں, کس کو کس طرح سے پیش کروں گا, بہت سے بعض سخت جملے آ جاتے ہیں. کیمرے کی ایسے احتیاط بھی کرنا ضروری ہے, اور کیمرہ آن رکھیے گا, بند نہ کیجیے گا. تو عزیزان گرامی, ایک جملہ میں یہاں پیش کر دوں. کچھ چیزوں میں خود صلاحیت نہیں ہوتی, اللہ چاہتا ہے لیکن خود ان میں صلاحیت نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. مثال کے طور پہ آپ کہیں بھی مولانا پانی کتنا ہو کہ ہاتھ مثال کے طور پہ نجس ہو گئے پاک ہو جائیں گے. بھائی تھوڑا سا بھی پانی ہو پاک ہو جائے گا. اچھا بھی کور پانی, وہ اور زیادہ. جاری پانی سمندر کا, اس سے ہر چیز پاک ہو جائے گی. تو ایک صاحب گئے, انہوں نے اٹھا کے اپنے کتے کو سمندر میں ڈال دیا, بھگو کے نکالا. کہا مولانا پاک ہو گیا؟ کہ نہیں. پھر انہوں نے دوسری دفعہ بھگو دیا, تیسری دفعہ کہا مولانا پاک ہوا. تو میں آگے سے پڑھ کے کہوں گا الکلب انجس مما یکون اذا اغتسل, کتے کو اگر نہلا دو تو اور زیادہ نجس ہو جاتا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے لوگ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ نہیں پہنچے. میں دیکھیں جو صلاحیت رکھتا ہو نا پاک ہونے کی, وہ جب جائے گا پاکیزگی کے پاس اس میں پاکیز اثر کرے گی. جس میں خود صلاحیت نہ ہو وہ اور زیادہ نجس ہو جائے گا. کتا جب تک خشک تھا تو خود ہی نجس تھا, اب جب گیلا ہوا تو صرف خود نجس نہیں ہے, اب وہ دوسروں کا بھی نجس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب تک تو خود ہی نجس تھا, اب جو سے مس کرے گا اسے بھی نجس کر دے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو کچھ لوگ ان کی نجاست ہوتی ہے اپنے تک, کچھ دوسروں تک پھیلاتے رہتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں ایک روک کے بات پیش کروں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کہاں سے فقہ کی مثال دی, قرآن پہ لے آئے. ایک آئیے ذرا قرآن کی آیت پیش کر دوں, سورہ بقرہ آیت نمبر 28 اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, پورا خون جگر دے رہا ہوں, جب غدیر میں آتا ہوں تو اپنے آپ میں نہیں ہوتا. میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا, بہت سے اسے پڑھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں, بہت سے پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. پروردگارہ قرآن سے, اللہ کہتا ہے ہاں اسی قرآن سے کچھ ہدایت پاتے ہیں کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن سے ہاں. اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین, کوئی قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جو پہلے ہی فاسق ہو جتنا قرآن پڑھے گا اتنا گمراہ تر ہوتا چلا جائے گا. علی ہیں ہادی, اب جس میں ہدایت کی صلاحیت ہے علی کو دیکھتا جائے گا ہدایت پاتا جائے گا. بات پہنچ گئی ہے. بھائی دوسرا جملہ میں نے کہا ہی نہیں ہے.
جس میں خود ہی بغض ہو، جس کا اپنا ہی نفس نجس ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی رسول کیسے ممکن ہے پیغمبر کی بزم میں بیٹھتے ہوں، پیغمبر کو دیکھتے ہوں، ساتھ چلتے پھرتے ہوں اور پھر بھی ہدایت نہ پا رہے ہوں. بے قصور پیغمبر کا نہیں ہے، ان کے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی. اگر بات پہنچ گئی ہو، مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پایا ہوں. عزیزان گرامی کتنی باریکیاں ہیں. اب یہاں غدیر خم میں رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ بلغ ما انزل. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، پیغمبر نے فوراً کہا پیش کر رہا ہوں، ٹائم مجھے دکھا دیے گا ہے. تو کہا کہ بھئی پیغمبر اسلام نے بلایا کچھ افراد کو کہ بھئی ممبر لگاؤ. تو جیسے ہی کچھ لوگ آئے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے حکم دیا کہ ضروری اعلان ہے. یا رسول خدا بات کیا، معاملہ کیا ہے؟ کہا بھی یہ بتاؤں گا پتہ چل جائے گا. ممبر میرے لیے فوراً لگاؤ، مجھے بہت ضروری بات کرنی. جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلا لو، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلا لو، جو دائیں بائیں نکل گئے ان سے کہو سب جہاں جمع ہو جائے. یا رسول اللہ مکے سے ممبر لے آئے؟ کہا نہیں. کم مدینہ تو اور زیادہ دور ہے. توجہ، کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام. اور کون ہے بھائی؟ اب سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں تو مکے سے ممبر لے آئیں. کہا نہیں، مدینہ تو اور زیادہ دور ہے یا رسول اللہ. کہا نہیں، یہی ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ یہاں کیسے ممبر بنائیں؟ کہا پالانوں کا. میں نہیں پہنچا سکا. میری تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے ذرا غور کریں، وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے، جب پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے، وہ وارث ممبر کیسے بنائیں گے؟ اور فرمایا نکات کی طرف غور کر رہے ہیں. میں یقین مانی میری بالکل اس وقت حالت نہیں ہے کہ صحت بھی اس طرح سے اجازت نہیں دے رہی، لیکن میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ اب یہاں پہ صحابہ سے رسول اسلام نے فوراً کہہ کے خود ہی پہچنوا دیا ان سب کو کہ یہ بغیر میرے ممبر نہیں بنا سکتے. یہ جا کے کیسے وارث ممبر بنا لیں گے؟ تو کہا کہ بھئی پالانوں کا ممبر بناؤ. تو انہوں نے فوراً ممبر بنانا شروع کیا. کہ بھئی اونٹوں کے پالانوں کو اتارو. گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی ہے، سیڈل انگلش میں کہتے ہیں، فارسی اردو میں کہتے ہیں زین، عربی میں کہتے ہیں جل. تو اس سے کوئی ممبر نہیں بن سکتا آسانی سے، کیونکہ اس کا وہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک سیٹ نما. پالان ہوتا ہے لکڑی کا، کیونکہ اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے کوہان، تو لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے. تو کہا پالانوں کو اتارا ممبر بنا. تو انہوں نے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم بنا دیا. میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، صحابہ نے ایک پلیٹ فارم بنایا. رسول خدا نے کہا یہ کافی نہیں ہے، اسے اور اونچا کرو. تو کچھ صحابہ نے کہا بھی اور اونٹوں کے پالان لاؤ. ان کے پالان فارسی کا لفظ ہے. انہوں نے وہاں پہ محملیں اتاری، وہ پالان بنانا رکھنا شروع کیا. وہ اور اونچا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ اب کافی ہے. کہا نہیں اور اونچا کرو. اب میں ایک صحابہ کسی صحابی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کبھی آج تک یہ نہیں چاہا کہ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو، بھئی یہ کہ نظر آ جائے کافی ہے، تو یہ آج اتنا زیادہ کیوں زور ہے؟ تو میں اپنے انداز سے جواب دوں گا کہ آج سنانا کافی نہیں، آج دکھانا بڑا ضروری ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو کہا کہ بھئی پالا اور اونچا کرتے چلے جاؤ. اور پھر میں اپنے انداز سے کہوں، میرے جو ذہن میں جواب آ رہا ہے کہ بھئی آج ممبر کو بہت اونچا کرو، کسی علی کا تذکرہ ہے. علی کے لفظی معنی ہوتے ہیں بلند. تو کہا کسی علی کا تذکرہ ہے، اونچا کرتے چلے جاؤ. بہت اونچا ممبر بنا دیا. کہا یا رسول اللہ اب کافی ہے؟ کہا ہاں. اور فوراً رسول اسلام نے کہا ذرا میرے بھائی علی کو بلا دو. اچھا فوراً اہتمام ہوا. تو جناب سرور کائنات نے تشریف فرما ہوئے ممبر پہ جا کے بیٹھے اور ساتھ میں جناب امیر کو بلایا. سید العلماء نے یہی لکھا کہ ساتھ بٹھا لیا، کچھ نے کہا کہ ساتھ کھڑے تھے بعد میں اٹھایا ہاتھوں پہ، لیکن دونوں کو پیش کرنا چاہا اگر سننا چاہیں.
تو اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا کہ میرے بھائی علی کو بلا دیں. اچھا کیا ہوا, ہمیشہ رسول اسلام ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے, آج ممبر بھی اتنا اونچا بڑا اور پیغمبر اکیلے بھی نہیں بیٹھے, ساتھ میں جناب امیر ہیں. تو علماء کہتے یہ ہیں کہ لوگ رسول خدا کی باتیں کم سن رہے تھے, دیکھ زیادہ رہے تھے, اور وہ بھی پیغمبر کو کم دیکھ رہے تھے, علی کو زیادہ دیکھ رہے تھے, اور کچھ تو بہت سخت پریشان تھے کہ لگ رہا ہے آج جس بات کا خطرہ تھا, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو اب یہاں سارے کے سارے ممبر کو دیکھ رہے ہیں مسلسل, اور پیغمبر نے طولانی ترین زندگی خطبہ دیا. اگر آپ جا کے خطبہ غدیر کو دیکھیں تو میں بھی وہ کتابچہ جس میں صرف فارسی میں کسی نے چھاپا ہے, وہ بہت خوبصورت, تو خطاطی کرنے کے بعد عربی اور صرف فارسی, ایک سائڈ پہ عربی ہے دوسری سائڈ پہ فارسی, صرف خطبہ اور کچھ نہیں. ایک ہوتا ہے نا شرح ہے, کامنٹری ہے. تو میں لائنیں گن رہا تھا, میں نے کہا بھی کتنی لائنیں بنی ہیں, کتنا طولانی خطبہ, تو 300 سے زیادہ خط تھے خطبہ غدیر کے. یہ آپ لوگوں کی خاموشی بتا رہی کہ لوگ پریشان ہو کے مولانا سنانے والے تو نہیں, پورا 300 لائنیں ہیں, 300 خط. سوچئے کتنا طولانی خطبہ. اچھا صبح کا وقت ہے, اور یعنی صبح سے مراد یعنی الگ صبح نہیں ہے, تقریباً 10 بجے کا ہے. آج کا وقت کہہ لیں, اور کہہ لیں کہ ظہر سے پہلے کے پیغمبر اسلام نے ماحول بن جائے سارا کا سارا, کسی کو سب کو یقین ہے بھی ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بھی طرح سے کوئی خلش ڈال سکے کچھ. تو پیغمبر اسلام نے فوراً کہا چند افراد سے, اور کہا کہ بھی فوراً یہاں پہ سب کو بلا لو. اور وہاں جناب سلمان جنہوں نے سب سے زیادہ اہتمام کیا نا مجمع کو جمع کرنے میں, ان کے نام سن لیجیے. مجمع کو جمع کرنے میں کچھ تو رکھنے ڈالنے میں, کچھ تھے مجمع جمع کرنے میں. پہلے ہیں جناب سلمان, دوسرے ہیں جناب ابو ذر, تیسرے ہیں جناب مقداد, چوتھے ہیں جناب قمبر. اب سمجھ میں آئے پیغمبر کے 4 یار. تو اب یہ پیغمبر کے جو قریبی ترین 4 صحابہ تھے انہیں بلایا, اہتمام ہوا. جناب سرور کائنات ایک مرتبہ سارے مجمع کو جمع کر چکے. ایک سوشل میڈیا پہ میرا جملہ چل چکا, لیکن میں آج پھر بھی پیش کر رہا ہوں کہ رسول اسلام نے کہا جو آگے چلے گئے ان سے کو واپس آ جائیں, جو پیچھے رہ گئے ان سے کو غدیر پہنچ جائیں, دائیں نکلنے والے سے کو واپس آئیں, بائیں نکلنے والے سے کو واپس غدیر میں. تو غدیر تھا چوراہا, آپ کی زبان میں کہتے ہیں برطانیہ میں جنکشن. جنکشن سے سارے راستے الگ الگ ہوتے ہیں, جنکشن پہ راستے بڑھتے ہیں, راستے الگ الگ ہوتے ہیں جنکشن پہ. تو غدیر جنکشن ہے, اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. راستے سارے راستے عقیدوں کے بھی, فرقوں کے بھی, عمل کے بھی راستے غدیر سے جدا ہوتے ہیں. نہیں پہنچا سکا تو غدیر سے سارے راستے جدا ہوتے ہیں. پیغمبر نے کہا غدیر ہے جنکشن, سب کو یہاں جمع کر لو. جو آگے نکل گئے غدیر سے کو واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے کہو غدیر میں آئیں. تو اس زمانے میں بھی کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے, کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں, کچھ غدیر سے آگے نکل گئے, کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے. جو آگے نکلے وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے, جو پیچھے رہ گئے وہ کہتے ہیں علی ہم جیسا ہے. بات واضح ہوئی. تو اب جناب سرور کائنات نے کہا نہیں غدیر جنکشن ہے, عقیدوں کا جنکشن ہے. تو پیغمبر اسلام نے بھائی پیغمبر فیصلہ کر گئے, کچھ کہہ رہے ہیں آج بھی علی اللہ, کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا. پیغمبر نے کہا نہیں, جو آگے نکل گئے واپس آؤ, جو پیچھے رہ گئے وہ غدیر میں آؤ. نہ علی اللہ ہے, نہ علی تم جیسا بندہ ہے, علی مولا ہے. الہی ہے, علی کی بادشاہی ہے. علی اس میں الہی ہے, علی کی بادشاہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا, سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. توجہ ہے جانے کی رام کہ اب رسول اسلام وہاں تعارف کر. گلا میرا آخر تک پہنچ رہی ہے آواز؟
تو عزیزان گرامی یہاں سرور کائنات نے ایک مرتبہ اہتمام کیا کہ غدیر کے اندر ممبر لگا دو. اب بس بھئی میں ساری تفصیل نہیں بیان کروں گا، لیکن وہاں چند جملے کہے پیغمبر اسلام نے جن کا بیان کرنا بہت ضروری، جس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے. میں سارا آج صرف اور صرف تشیع کے اور غدیر کے دفاع میں پورا پیش کر رہا ہوں کہ مولا کے لفظ مولا اس کی وضاحت کے اندر آج پوری کی پوری یہ جشن ہے، آج پوری تقریر ہے. اب وہاں رسول اسلام نے سب کو جمع کر لیا. جب سب جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے بہت تفصیلی خطبہ دیا کہ بھئی ان قریب اللہ کی طرف سے میرے لیے پیغام آئے گا اور میں اس کی بارگاہ میں واپس چلا جاؤں گا، اور میرے بعد تمہارے 12 وصی ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی. اللہم صلی علی محمد. اچھا میں گن رہا تھا کہ 12ویں امام کا کتنی مرتبہ نام لیا رسول خدا نے، تو اب تھوڑا سا ذہن میں تردید ہو رہی ہے، لیکن 3 یا 4 مرتبہ 12ویں امام کا نام لیا ہے غدیر میں رسول خدا. 3 سے 4 مرتبہ نام لیا کہ میرے 12 وصی ہیں، ان میں آخری میرا بیٹا مہدی ہوگا. تو پیغمبر اسلام نے تعارف کروایا اور پھر جب سب تفصیل سے بیان کر دیا تو ایک مرتبہ رسول اسلام کھڑے ہو گئے. اب یہ عام ممبر تو ہے نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عام ممبر پہ پائیدان ہوتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ تھے پالان. اب پیغمبر اسلام وہاں بیٹھے تھے بہت بلندی پہ کہ سارے مجمع نے لکھا ہے کہ سارے کے سارے علماء نے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا. کچھ نے 1,10,000 لکھا ہے، ہمارے علماء نے 1,24,000 لکھا ہے، بعض نے 1,40,000 بھی لکھا ہے، اور زیادہ بھی لکھا ہے کم بھی لکھا ہے، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. کتنے کہنا آج بھی بہت بڑا اجتماع، 1 لاکھ کا اجتماع بڑا اجتماع ہوتا ہے. اور اس زمانے میں صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ، کیونکہ بھائیوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے اور پیغمبر کو ایک دفعہ دیکھ لے وہ صحابی. تو پیغمبر اسلام نے ممبر اس طرح سے لگوایا کہ اگر پہنچ گئے کہ صحابہ اور صحابیات ہی کا مجمع ہے. دائیں طرف مرد بیٹھے تھے، سامنے مرد بیٹھے تھے، بائیں طرف مرد بیٹھے تھے، پشت پہ رسول خدا کی خواتین بیٹھی تھی. اب رسول خدا نے ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا. جب طولانی ہونے لگا نا تو لوگوں نے سروں پہ چادریں ڈال لی. ارے پڑھنا لیتے ہیں اگر آپ نے دیکھا تو سروں پہ چادریں ڈال لی، کیونکہ گرمی کی تپش بہت زیادہ. کچھ ویسے ہی دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے اور کچھ سر جھکائے بیٹھے تھے چاش کے وقت اور اتنی سخت سورج سوا نیزے پہ. کچھ کہنے لگے دھوپ بہت زیادہ تھی، کچھ نے کہا میں نے سر پہ چادر لے رکھی تھی، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ. کہا بھئی کون تھا؟ کہا بھئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی. اب مجھے نہیں معلوم سورج کی تمازت زیادہ تھی یا علی کا نور زیادہ تھا. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے سارے مجمع کو متوجہ کیا اور ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، اپنے بھائی علی سے کہا کہ کھڑے ہو جائیے. جناب امیر کھڑے. اب سارے مجمع کی توجہ یہاں تک میرے ساتھ ہو. یہاں تک پیغمبر اسلام سب نے لکھا کہ ساتھ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے. جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یا علی قریب آئیے. پیغمبر نے اپنا بایاں بازو جھکایا، جناب امیر کا دایاں بازو تھاما. میں یہ سوچ رہا تھا یہ ہاتھ سے اٹھانا کیوں ضروری تھا؟ رسول خدا کے لیے علی کے ہاتھوں کو پکڑنا کیوں ضروری تھا؟ تو میری نگاہوں میں احد کا میدان آ گیا کہ جہاں کسی مردود نے کہہ دیا تھا ماتا محمد مارے گئے، تو جناب امیر نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور کہا تھا ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ. یہ نہیں کہا تھا محمد رسول اللہ. بھئی یہ ہذا ہے اس میں اشارہ. جب کسی کی طرف اشارہ تو کہتے ہیں ہذا. وہ جو بھاگ رہے تھے، بھاگنے والوں سے علی کہہ رہے تھے ہذا، مارے نہیں گئے. یہ ہے اللہ کے رسول محمد. تو پیغمبر نے کہا یا علی احد کا بدلہ آج اتار رہا ہوں. وہاں جناب علی نے کہا تھا ہذا. توجہ میں گلا ساتھ نہیں دے رہا. اب کون کہتا ہے کہ مولا کے معنی دوست ہے؟ پیغمبر نے پہلے معنی بتائے، بعد میں لفظ مولا استعمال کیا. سارے صحابہ سے کہا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟
الستو اولا بکم، قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو پیغمبر نے سوال کیا الستو اولا بکم، کیا میں تمہارے نفسوں میں تمہارے سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں۔ سارے مجمع نے کہا بے شک، پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا علی کو کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ بات واضح ہوئی ہے جانے گرام؟ پیغمبر نے پہلے مولا کے معنی بتائے کہ مولا یعنی اولا بالتصرف، جو تمہارے سے زیادہ تمہارے نفسوں پہ حق رکھتا ہو، اور پھر فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، دوست نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں، کہ بے شک فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا۔ ایک مرتبہ دائیں مجمع کو دیکھا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، اور ایک دفعہ نہیں کہا، دہراتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ 3 دفعہ کیوں دہرایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ 3 دفعہ کیوں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ میں اب روک کے پیش کر رہا ہوں، میں مثال کے طور پہ، وہ شے ہے نہیں میرے پاس، یہ رومال میں اگر اپنے سامنے کھول لوں، یہ رومال جتنا ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا، اگر اس سے بڑا کوئی رومال ہو اور سامنے لے آؤں تو اتنا چھپ جاؤں گا، لیکن اگر میرے ہی قد و قامت کا کوئی میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا، نہیں ہے مجمع؟ اگر اتنا ہی جتنا میرا قد ہے نا کوئی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا۔ پیغمبر السلام نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے جناب امیر کو سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ پیغمبر پوری طرح چھپ گئے۔ اب تو معاملہ حل ہو گیا نا کہ ان کا قد بڑا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، اور ان کا قد چھوٹا نہیں، تو کہا بالکل پیغمبر پوری طرح سے چھپ گئے، کہا فہذا علی مولا۔ تو پیغمبر سمجھانا کیا جا رہے ہیں؟ آپ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے، اب سامنے ہے علی ولی اللہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ایک سورج پردے میں جا رہا ہے، دوسرا سامنے ہے، جو اسے مانتا ہوگا وہ باقی سب کو بھی مانتا، جو اس کا منکر وہ سب کا منکر، نہ اس کا لا الہ الا اللہ قبول، نہ اس کا محمد رسول اللہ قبول۔ ولایت سے علی کی آج جو انکار کرتا ہے، ولایت سے علی کی آج جو انکار کرتا ہے وہ اپنے بد نسب ہونے کا خود انکار کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، 40 منٹ تو گزر گئے ہیں، اب وہاں چند بڑے اہم مسائل ہیں، سارا چلنے دیں، میرے خیال میں سب جگہ جا رہا ہے تو روکتے نہیں ہیں، جانے دیں، اختتام پہ 5 منٹ کچھ ایسے پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کو سننے دیں۔ اب ہوا یہ کہ کچھ افراد آپ کو پتہ ہے ہر جگہ آگے آگے رہتے تھے، پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہنے کا انہیں بہت شوق تھا۔ اچھا یاد رکھیں، میں ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں، بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کے اندر کچھ بڑے لوگوں سے اس لیے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد میں پھر دعویٰ کر سکوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہہ سکوں میں ان کے قریب تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب کیا ہوا، پیغمبر کے ساتھ ایسے بہت سے لوگ تھے اور وہ بالکل ہی فوراً کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک صاحب، اور کہا بخن بخن لکھا ابن ابی طالب، علی نہیں کہا، انہوں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو آپ کو، اصبحتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ ہر مومن مرد و زن کے مولا ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی کہ ویسے ہی چہرہ بنا کے پیش کروں، لیکن کیا کروں، جب مولا کا نام لیتا ہوں تو دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ
ان کو یعنی اس کا مطلب ہے غدیر میں آنے کا اتنا شوق نہیں تھا، نہ اتنی خوشی تھی جتنی جانے کی. کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ کہا نہیں. کہا جو آپ نے کرنا تھا کر دیا، آپ نے اعلان کرنا تھا ہو گیا؟ کہا نہیں، جب تک سب بیعت نہ کر لیں. بھائی دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے 7-8 نکات پیش کر دی، مجھے نہیں معلوم کون ریکارڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اب آپ نے کہا کہ جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. تو کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع، یہ تو کئی دن لگ جائیں گے بیعت کرنے میں. میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں، سب بیعت کریں گے. کہا یا رسول اللہ اتنا مجمع رہے گا کہاں؟ کہا اسی میدان میں. کہا ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم دعوت ذوالعشیرہ میں میرے چچا نے ایک بزغالہ سے، ایک بھیڑ کے بچے سے پورے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. تو کہا یہ میری اونٹنی ہے. کہا چلیں کچھ لوگوں کو نہر کرنے پہ لگایا. کہا یا رسول اللہ پانی کا کیا ہوگا؟ کہا کنواں کھودو، کچھ اسی میں مصروف ہو جائے. اب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کنواں کھودا، پانی کھارا ہے. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں، پیغمبر نے کیا فرمایا ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا ہوگا کنویں کو میرے پاس لاؤ. پیغمبر آئے کنویں کے پاس، اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا. کہا آپ پانی پی کے دیکھو. کہا وہی پانی ہے. کہا آپ پیو تو صحیح. آپ جو پیا. کہا یا رسول اللہ پانی تو بہت میٹھا. کہا خود بھی پیو باقی سب کو پلاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب پیغمبر نے اعلان کیا کہ بھئی بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. نہیں ہے مجمع، بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی، یعنی لیڈیز فرسٹ. پیغمبر کے گھر میں تو ازواج ہی ہیں. تو کہا بھئی سب کے سب میری ازواج سب سے پہلے بیعت کریں گے. بیعت کیا چیز ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہا خیمہ لگا دو خواتین کے لیے، علی وہاں بیٹھ جائیں گے، خواتین آئیں گی. اب ہمارے اکثر علماء نے لکھا کہ پانی رکھا زمین پہ ظرف، اور اس میں یہاں پہ جناب امیر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، انگلی رکھی. وہاں خواتین آتی جاتی تھی، وہ وہاں پہ پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں اور کہتی کہ بیعت میں یا علی وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیعت میں واقع رہوں گی. بیعت کیا ہے؟ مبایعہ، دو طرفہ چیز کا نام ہے بیعت. دو طرفہ چیز کا نام ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. بیعت دو طرفہ. بیعت کرنے والا کہتا ہے بھائی میں آپ سے وفادار رہوں گا، بغاوت نہیں کروں گا، آپ کے خلاف سازشوں میں حصہ نہیں لوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ کی اطاعت کروں گا، یہ بیعت کرنے والا. اور بیعت لینے والا کیا کہتا ہے؟ اگر تم اپنی بیعت پہ باقی رہے تو میں شفاعت کروں گا. لیکن یاد رکھنا اگر بیعت سے پھر گئے تو شفاعت میرے ہاتھ میں ہے، نہیں پہنچا سکا. پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت شروع کروا کے بتایا اگر کہیں میری کوئی زوجہ علی کی بیعت توڑے لوگ ہیں نہیں تو پھر علی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، شفاعت چھن جائے گی. کسی اور کی بیعت، پھر اس خاتون کو بیعت کا توڑنے کا جرم کا احساس ہونا چاہیے، اسے پھر شفاعت نہیں ملے گی. رضوان گرامی پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت شروع کروائی. خواتین آتی رہیں اور مولا کا نام لے لے کے کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم ہمیشہ آپ کے مطیع و فرما بردار رہیں گے. اب پیغمبر علیہ السلام نے کہا مردوں کی باری. تو جناب سلمان و ابو ذر نے کیا کیا؟ خیمہ نصب کر دیا. کہا بھی تو نام مجمع دھوپ میں علی کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو کہا یا علی ہم نے آپ کے لیے خیمہ لگا دیا. بیعت شروع ہو گئی، صفیں کھنچ گئی. میں منظر کسی کر رہا ہوں، صفیں کھنچ گئی، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. اب دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے بھئی کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا کیا. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی کچھ اور سوچتے ہیں. وہ دیکھ ہی رہے تھے علی کو. انہوں نے کہا تم نے دیکھا علی بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ کہا نہیں میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ بھئی علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. علی بیعت یوں نہیں لے رہے، یوں لے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا. کہا چلو پھر رسول خدا کو شکایت کرتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. شکایت کے لیے فوراً پیغمبر کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دونوں نے دیکھا علی
ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف رکھے ہوئے ہیں. پیغمبر نے کہا اب جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا خبردار میرے پاس کوئی شکایت نہ لائے, علی ہی سے جا کے سوال کرو. اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا سوال تم کرو گے یا انہوں نے کہا بھی سوال تو تم ہی کرو. فوراً پہنچے گا یا علی آپ کی ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے آسمان کی طرف کیوں نہیں, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو کہا یا علی ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے, ایسے کیوں بیعت نہیں مانگ رہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے اور ہیں, بیعت لینے والے اور. اب ان میں سے ایک نے سوال کیا یا علی کوئی قرآن سے دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ کے پاس کوئی قرآن سے دلیل بھی ہے کہ بیعت یوں لی جائے؟ کہ ابھی تم نے سنا نہیں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ لحمہ لحمی ودمہ دمی, علی کا گوشت میرا گوشت, علی کا خون میرا خون, علی کا ہاتھ میرا ہاتھ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ قرآن پڑھو, قرآن میں آیت ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے, وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اگلی آیت کا حصہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ اور ہاتھ کے اوپر ہے نیچے نہیں.